دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبین۔ حضرات ذی وقار محترم سامعین، گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرما لیا۔ دو حصوں پہ مشتمل، دولت کی اہمیت اور دولت مند کی ذمہ داریاں۔ دولت اسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فضل قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اسے فضل قرار دیا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ایک طرف نبوت کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبوت کے وارث بنتے ہیں، نبی بنتے ہیں، اور نبی بننے کے بعد اللہ رب العزت نے سلطنت اور بادشاہت بھی عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا اوتینا من کل شیء، ہمیں اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے۔ بادشاہت اور سلطنت بھی، ہواؤں کی تسخیر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کر دی، پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں، جانوروں سے ہم کلام ہونا بھی سکھا دیا۔ یہ جو سارے کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین۔ جس طرح نبوت ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، باپ کی طرف سے وراثت پہ ملا ہے، اور یہ دولت اور مملکت اور سلطنت یہ بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اصحاب آئے تھے اور انہوں نے شکوہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، اجر والے ثواب والے بڑے بڑے کام جو ہیں مالدار اور دولت مند افراد کر لیتے ہیں، ہمارے حصے میں نمازیں آتی ہیں، ہم دولت سے متعلقہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ نے مشورہ دیا تھا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، جو اجر وہ اپنی دولت خرچ کر کے لے جاتے ہیں وہ تم لے لینا، اس کے مقابل تمہیں اس ذکر کا مل جائے گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دولت والے بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، تو رسول پاک کے پاس یہ پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ یہ والا اجر بھی وہ لے لیتے، دولت خرچ کر کے بھی وہ اجر لے لیتے، تو رسول اللہ کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام کے وہ بنیادی آداب اور حقوق جن کو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ہر انسان سے متعلقہ 3 چیزوں کو اہمیت دی ہے، ان 3 چیزوں کے حوالہ سے احکامات فرمائے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیے ہیں، اور اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے تو سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جسے اسلام نے اہمیت دی ہے وہ انسان کی جان ہے۔ اگر کوئی جان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اگر کوئی ہاتھ توڑتا ہے اس کا ہاتھ توڑا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر انسان سے متعلقہ جس چیز کو اسلام نے اہمیت دی ہے وہ اس کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ اگر کوئی دولت کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے بھی حدود مقرر کی ہیں اور سزائیں مقرر کی ہیں۔ جس طرح انسان کی زندگی کے اندر اس کی جان کی اہمیت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام نے
اس کی دولت اور مال کی اہمیت کو اپنے حقوق کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دولت کی اہمیت کی تیسری مثال اگر دیکھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو قاد الفقر ان تکون کفرا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی سے اس کے ہاتھ سے مال و دولت ختم ہو جائے، اس کا مال اور اس کی دولت اس کی زندگی سے مٹ جائے، تو اس کی یہ غریبی اور اس کی یہ فقیری اور اس کی مسکنت اسے دائرہ ایمان سے نکال کر دائرہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، چوتھی بات جو دولت کی اہمیت کے حوالہ سے ہمیں قرآن پاک بتلاتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے، ہر مال والے کو، دولت والے کو کہا لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ جو مال ہے، دولت ہے، اللہ رب العزت نے تمہاری باعزت زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے، خوشحال زندگی گزارنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، بے بسی اور لاچاری سے بچانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اس کو اتنا غیر اہم اور فضول اور معمولی نہ سمجھنا کہ اس مال کو اپنے بے وقوف اور نادان اور چھوٹی عمر کے کچے ذہن کے بچوں کے ہاتھوں میں سونپ ڈالو۔ خبردار، جتنی دیر تک تمہیں اپنے بچوں کے ذہن کے اندر ایسی پختگی نظر نہ آئے کہ تم جو چیز ان کے ساتھ میں تھماؤ گے، جو ان کو سونپو گے، وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کا اچھا استعمال کریں گے، اتنی دیر تک اپنے مال اور دولت میں سے کوئی بھی چیز ان بچوں کے ہاتھ میں نہ تھمانا۔ یہ ایسی اسے معمولی اور غیر اہم چیز نہیں ہے کہ انہیں بچوں کے ہاتھوں میں دے کے ضائع کروایا جا سکے۔ حضرات ذی وقار، دولت کی اہمیت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو آپ ذرا انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اپنی قوموں کے پاس آتے ہیں، وہ دلائل لے کے آتے ہیں، اپنا کردار لے کے آتے ہیں، گفتار لے کے آتے ہیں، کردار لے کے آتے ہیں، اور بڑے سارے معجزات لے کے آتے ہیں، لیکن ہر پیغمبر کے مقابلہ پہ ایک دولت مند اور اثر و رسوخ والا طبقہ کھڑا ہوتا ہے، چودھری اور وڈیرے اور سردار کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پیغمبر کے مقابلے پہ اور کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے، کوئی اپنا رسوخ اور کردار پیش نہیں کرتے، بلکہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ اے نوح، آپ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہو، نبوت کی بات کرتے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان کی بات کرتے ہو، ذرا اپنی طرف نظر تو ڈالو، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون سے لوگ ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اراذلنا بادی الرأی، حقیر اور معمولی سے لوگ ہیں، جن کی کوئی رائے نہیں معاشرے کے اندر، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم دولت والے، سلطنت والے، اقتدار والے، منصب والے، ہمارے مقابلے پہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بیچنا ہوتا، اللہ اس طرح کے معمولی بندوں کے درمیان ان کو نہ بیچتے، بلکہ ہم وڈیروں، چودھریوں اور بڑوں میں سے اللہ کسی کو نبی اور رسول بنا کے بیچتے۔ حضرات، فرعون کا آپ مطالعہ کریں، اس کے اللہ رب العزت نے جو حالات بیان فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ہیں، کردار دکھلایا ہے، دعوت دی ہے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کی ہے، لیکن فرعون کیا کہتے ہیں؟ نادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر هذه الانہار وتجری من هذه الانہار تجری من تحتی۔ اے میری قوم، کس طرف جا رہے ہو؟ موسیٰ کی باتوں پر ایمان لینے لگے ہو؟ ان کو نبی ماننے لگے ہو؟ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں کس کے نیچے بہتی ہیں؟ تمہیں عقل نہیں آتی ہے، بصیرت نہیں آتی ہے؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں جو بادشاہ ہوں، سلطنت کا مالک ہوں، اقتدار کا مالک ہوں، مال و دولت کا مالک ہوں، قوت کا مالک ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، یا جس کو بات بھی صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتی وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اگر یہ نبی ہوتے، پیغمبر ہوتے، رسول ہوتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے اوپر آسمان سے اللہ رب العزت سونے اور چاندی کی بارش کیوں نہیں کرتے؟ ان کو سونے اور چاندی کے ستون کیوں نہیں دیتے؟ مال و دولت کا وارث بنا کے اللہ نے ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ دولت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ حضرات، قرآن کے الفاظ ہیں آگے، فاستخف قومہ فاطاعوا، فرعون کی قوم نے اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے اقتدار کی وجہ سے، اس کی قوت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو حقیر جانا، ان کے کردار کو حقیر جانا،
اور ان کے معجزات کو حقیر جانا، ان کے دلائل کو حقیر جانا، اور اس کی دولت مندی کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قوم نے فرعون کی پیروی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا کردار ہے، 40 سال کا، 40 سالہ کردار کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا اس کردار پہ، سبھی صادق و امین کہتے ہیں۔ معجزات اتنے بے شمار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں، لیکن مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں منوانا تھا، اگر ہم سے اپنی رسالت تسلیم کروانی ہے تو پھر ہمیں یہ بتلائیں، اللہ رب العزت نے اگر نبی بنانا ہوتا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بڑی بڑی بستیاں تھی، مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے، وڈیرے تھے، دولت والے تھے، ثروت والے تھے، اللہ نے نبی بنانا ہوتا ان میں سے بناتے، کیوں ان میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا؟ اور اگر آپ کو بھی نبی بنا دیا گیا ہے، یکون لک بیت من زخرف او تلقى فی السماء، آپ کے لیے اللہ رب العزت باغات جاری کر دیتے، باغات اللہ رب العزت اگا دیتے، نہریں جاری کر دیتے، سونے چاندی کے محل بنا دیتے، تب ہمیں پتہ چلتا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرات ذی وقار، معاشرے کے اندر دولت کی وجہ سے انسان کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ آپ قرآن پاک کی ساری آیات کا مطالعہ کر لیں، انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، انبیاء کی نبوت کا انکار لوگوں نے کر دیا ہے، اور دولت والوں کی دولت کی وجہ سے، قوت والوں کی قوت کی وجہ سے ان کے پیچھے معاشرے کے لوگوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اور بات صرف انبیاء تک محدود نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب قیامت کے دن اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کریں گے، قَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کم دولت والے ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، یہ سارے اس وقت کہیں گے مالداروں کو، دولت والوں کو، ثروت والوں کو، اقتدار والوں کو، قوت والوں کو، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا کائنات کے اندر ہم وہ کرتے تھے جو تمہیں کرتا ہوا دیکھتے تھے، جس طرح کا کردار تمہارا ہوتا تھا اسی طرح کی روش ہم اپنایا کرتے تھے، تمہارے طور اطوار اور طور طریقوں کو، انداز کو ہم کاپی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، هل انتم مغنون عنا من النار، کیا آج اگر اللہ کی طرف سے کوئی آگ کا عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے تو ہمیں بچا سکو گے؟ قرآن پاک کا اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے مالدار اور رؤساء بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتے ہیں پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ حضرات، یہ دولت اور دولت مند کی معاشرے کے اندر اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر 3 ہی طبقات ہیں جو معاشرے کی کردار سازی کرتے ہیں، اس کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد علماء، اور تیسرے نمبر پر دولت مند افراد ہیں۔ اگر اپنے کردار کو صحیح معنی میں جان لے اور پہچان لے، انبیاء کے بعد، علماء کے بعد معاشرے کے اکثر معاملات کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ذمہ داری دولت مندوں کے کندھوں کے اوپر آتی ہے۔ جب دولت ان کے پاس آ جائے، بڑے سارے میدان کھل جاتے ہیں جن کے اندر ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کا ادراک کرنا ہوگا، ہم پہ جو اللہ نے فضل کیا ہے، ہم پہ جو اللہ نے احسان کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ رب العزت نے چن کر ساری کائنات اور معاشرے کے افراد میں سے ہمیں با اثر بنایا، دولت مند بنایا، تو کس وجہ سے بنایا ہے؟ یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی مقام تک پہنچ جائیں، کسی بھی انتہا تک پہنچ جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ دولت اور مال اور اقتدار اور قوت اور سلطنت اور عزت اور وقار یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ یہ قارون کی سوچ ہے۔ دولت مند کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، کسی بھی عزت اور عروج پر پہنچ جائے تو اللہ رب العزت کا فضل ہی شمار کرے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس انتہا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، دوسری ذمہ داری ہمارے معاشرے کے اندر آج تو دولت کی وجہ سے ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے، ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنے معاشرے میں کہا تھا، صحابہ کرام کو کہا تھا، اے میرے صحابہ، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے معاشرے کے اندر محتاج ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، غربت کے تم پہ چھا جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے سب سے زیادہ جو بات ڈراتی ہے، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے دنیا کے دولت کے دروازے اس طرح کھول دیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے کھولے تھے۔ فتنافسوا فیہا،
کما تنافسوا من کان قبلکم، تو پھر تم آپس میں دولت کے مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرو گے، مکان دوسرے کے مکان کو دیکھ کے بناؤ گے، گاڑی دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کے بناؤ گے، سٹائل دوسرے کے سٹائل کو دیکھ کے بناؤ گے، نقشہ دوسرے کے نقشے کو دیکھ کے بناؤ گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس سے بالا تر ہو سکیں، ہم اس سے اچھا بنا سکیں، ہم اس سے بہتر بنا سکیں۔ فتنافسوا فیہا کما تنافسوا من کان قبلکم، تم دولت کی وجہ سے دولت کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دنیا کے میدان کے اندر مقابلہ کرو گے، فتہلککم، یہ دنیا تمہیں پھر اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ حضرات ہم دیکھیں ہماری دولت ہمارے اس میدان کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کا سبب تو نہیں بن رہی۔ ہم مقابلہ مکان میں، گاڑی میں، کاروبار میں، پلاٹ میں، جائیداد میں، ان چیزوں میں تو نہیں کر رہے۔ مقابلہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے سورہ مطففین کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ مقابلہ کرنا ہے تو ان کاموں کے اندر کرو کہ تمہاری دولت کی ایک ایک پائی تمہارے جنتوں کے اندر پلاٹ اور مکان بنانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ حضرات ذی وقار، تیسری ذمہ داری دولت کی وجہ سے جو ہر دولت مند افراد پہ پڑتی ہے اور اسلام نے اس کی طرف بڑی گہری توجہ دلائی ہے، وہ ذمہ داری ایسی ہے جس ذمہ داری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی، ابو بکر صدیق دولت مند ہیں، دونوں کے پاس مال ہے، لیکن دونوں کے مقام و مرتبے کا فرق اتنا زیادہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی سخی ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مسجد نبوی بنوا کے دی، کنواں خرید کے دیا، جیش عسر کو تیار کیا، تبوک کے میدان کے اندر بہت بڑا لشکر تیار کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرما دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن حضرات یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں، یہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیار بھرے اور بہترین جملے حضرت عثمان کے لیے بولے ہیں، اس ایک جملے پہ قربان جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری اور وفات سے قبل اپنی زندگی کے آخری ایام میں بولا تھا۔ حضرات مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کہا تھا لوگو مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سبھی بند کر لو، جتنے لوگوں کے گھر مسجد سے منسلک ہیں سبھی ہٹا دو، سوائے ابوبکر کے صدیق کے دروازے کے اور کوئی دروازہ مسجد کے ساتھ مسجد کی طرف نہ کھلے۔ اور پھر کہا تھا لوگو دنیا جہان کے اندر کسی انسان کے مال اور دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اس سے بھی آگے ایک جملہ بولا تھا، چاہے اپنے شعیب کے لیے آپ نے بولا ہو، ابن عوف کے لیے کوئی جملہ بولا ہو، حضرت عثمان کے لیے کوئی جملہ بولا ہو، لیکن ان تمام جملے اگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بولے گئے اس جملے کے مقابلے پہ کھڑے کیے جائیں حضرات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس جملے کی فضیلت ہمیں اپنے آپ نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، اے لوگو دنیا جہان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے ہیں ان تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے اسی دنیا کے اندر انہیں پورا دے دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کی شخصیت ایسی ہے کہ میں زندگی کے اس کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکا، اس کے احسانات کا بدلہ اگر چکائے گی تو کل قیامت کے دن اللہ کی ذات ہی چکائے گی۔ حضرات ذرا تلاش کریں کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا انداز ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس انتہا تک لے گیا۔ آپ کوئی ایک مسجد بتلائیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے منسوب ہو، کوئی ایک پلاٹ بتلائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے لے کے دیا ہو، پھر کیا وجہ اور کیا سبب ہے کہ حضرت عثمان غنی مسجد بھی بنوا کے دیتے ہیں، کنواں بھی خرید کے دیتے ہیں، بہت بڑا لشکر بھی تیار کر کے دیتے ہیں، ایک دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی آپ اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کا جملہ حضرت عثمان کے حق میں نہیں آیا، ابوبکر صدیق میں حق میں آیا، تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے لوگ اپنا اپنا میدان چنتے ہیں، اپنی اپنی پسند کی نیکی کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز کے ساتھ خیرات کرتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے تو اس انداز کے ساتھ کہ جو سب سے زیادہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفع مند تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے زیادہ نیکی وہ کی ہے، اپنے مال کو وہاں پہ خرچ کیا ہے۔ جس وقت معاشرے کو، اسلام کو، دین کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چیز لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ مکہ کے دور کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون لے کے آیا تھا؟ حضرت خباب کو کون لے کے آیا تھا؟ غلاموں کو کون خرید کے آزاد کرتا رہا تھا؟ اور آپ اس تاریخ اسلام کے اندر ان کی اہمیت سے نظر چرا نہیں سکتے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے،
اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام کے اندر استقامت نہ دکھاتے، برداشت نہ دکھاتے، ظلم کو نہ سہتے اور ان کی مار کھا کر اگر اس وقت کلمہ کو چھوڑ دیتے تو اسلام کی حالت کیا ہوتی؟ خبیب اگر انگاروں پہ لیٹ کر چربی کے پگھلنے کی وجہ سے کلمہ چھوڑ دیتے تو اسلام کی پختگی لوگوں کے دلوں کے اندر جمتی. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے کفار اور رؤسا کہتے تھے کہ یار عجیب بات ہے، مرنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن ایک بار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا. ورقہ بن نوفل ہرقل نے ابو سفیان سے یہی تو سوال کیا تھا کہ آج تک جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا ہے، کیا اس نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا تھا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا. حضرات یہ نہ چھوڑنا اسلام کی مضبوطی کا سبب بن گیا، لیکن ان افراد کو اسلام کے اندر لے کے کون آیا تھا؟ کون ان کو خرید کر آزاد کرنے کا سبب بنا تھا؟ اور پھر اس سے آگے بڑھیں. حضرات افراد کو تیار کریں، افراد کو تلاش کریں، شخصیات کو تلاش کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے تلاش کیا، اور نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نے تلاش کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا تھا. کیسے تلاش کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے آئے تھے؟ جب ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا تب حضرت عمر فاروق سب سے زیادہ مخالف تھے. جتنے مسلمانوں کو سخت مار حضرت عمر فاروق مارا کرتے تھے، مکہ کا کوئی کافر نہیں مارا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت دے. یہی عمر فاروق ہمیں درس اور سبق کیا دیتے ہیں. چند افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی گھر کے اندر، باتیں ہو گئی دوستوں کے اندر اور کہنے لگے بتلاؤ ذرا تمہارے دل کی خواہش کیا ہے؟ کسی نے بولا امیر المؤمنین ان کا دور خلافت ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس سونے اور چاندی ہوں، اس کے انبار ہوں، بہت بڑی وادیاں بھری ہوں سونے اور چاندی کی، اور میں اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دوں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے خرچ کر دوں. دوسرے سے پوچھا تو بتا، کہا میری یہ خواہش ہے میرے پاس ہیرے جواہرات ہوں، بہت زیادہ گھوڑے ہوں، میں ان کو جہاد کے میدان میں خرچ کر دوں، ہیرے جواہرات کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دوں. بات کو سن لیا عمر فاروق خاموش ہو گئے. ساتھ والوں نے کہا امیر المؤمنین آپ بھی تو اپنی خواہش بتلائے نا. کہا میری خواہش ذرا اور طرح کی ہے. کہا بتلائیے تو صحیح. کہا میری یہ خواہش ہے لو ان لی رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح وسالم، اگر میرے پاس کاش دولتوں کے انبار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، لیکن صرف میرے پاس سالم جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے یہ چند نوجوان ہوں، میں ان جوانوں کی تربیت کر کے، ان جوانوں کو تیار کر کے ان کے ذریعے اسلام کو غالب کروں. حضرات ذی وقار، اسلام کا دولت کے بعد سب سے زیادہ پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی دولت کے ذریعے افراد کو تیار کریں، ان کو استعمال کیا جا سکے، ان کو کسی مقام پہ کھڑا کیا جا سکے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکے. آج معاشرے کی حالت وہ ہے جو رسول اللہ بولا کرتے تھے الناس کا ابلی میاں، بہت سے لوگ ہیں دکھنے میں بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، لیکن جب ان پہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں تو ان کی مثال اس اونٹ کی ہوتی ہے جس پہ جیسے ہی بوجھ لادا جائے وہ اسی وقت بیٹھ جاتا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتا. حضرات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس قرآن کے اندر زکوٰۃ کا نصاب رکھا ہے. اس زکوٰۃ کے نصاب میں ایک اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم کا. ایسے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مال دیا جائے، ان کے اوپر دولت خرچ کی جائے، ان کے دلوں کے اندر اسلام بیٹھ جائے گا، دین بیٹھ جائے گا، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے دینا پڑے، ایسے لوگوں کو تحفے تحائف دینے پڑے، ایسے لوگوں کو ویسے مال دینا پڑے. اپنا مال دے کر ان کو دیردار بناؤ، ان کو مسلمان بناؤ، یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری رکھی ہے. آپ اندازہ کیجئے آج مرزیت کس طرح پھیل رہی ہے، رافضیت کس طرح پھیل رہی ہے. آج ملکوں کے ویزے لے کر لوگ احمدیت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو اس بات کا شعور نہیں آتا. ہم ایسی بستیوں کو دیکھیں، ایسے دیہات دیکھیں، ایسے گاؤں دیکھیں جن دیہات اور گاؤں کے اندر آج رافضیت پھیل رہی ہے، مرزائیت پھیل رہی ہے، عیسائیت پھیل رہی ہے. اور وجہ اور سبب کیا ہے؟ کسی کو گھر بنا کے دے رہے، کسی کو باہر کا ویزا لے کے دے رہے، کسی کو کاروبار کھڑا کر کے دے رہے، کسی کے تعلیمات کے اخراجات اٹھا رہے. یہ اخراجات اٹھاتے ہیں اور وہ اپنا دین بدل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوہ سے بہت زیادہ مال آیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مجاہدین کو نہیں دیا تھا،
جو اپنے ساتھ لٹنے والے اور مرنے والے اور کٹنے والے تھے ان کو نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال بڑے بڑے چودھریوں کو دے دیا، وڈیروں کو دے دیا، اور بڑے بڑے ایسے ناموروں کو دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ کے دنوں میں سوال آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تب ہم تھے، ہمارا مال تھا، اب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے ہم میں سے، انصار سے، صحابہ میں سے کسی کو پوچھا بھی نہیں، کسی کو دیا بھی نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بتلائی تھی؟ صرف یہی کہ ان کو دینے کی وجہ کیا ہے کہ دولت کی وجہ سے اگر یہ دین کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں تو میں دولت دے کر ان کو دین کے ساتھ وفادار بنا لوں، یہی میری ذمہ داری ہے، یہی میرا کام ہے۔ حضرات آج ہم کہاں پہ یہ کام ادا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ اس سے آگے بڑھ کے حضرات جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں، محلے کی مسجد ہے، گلی کی مسجد ہے، اس مسجد کے خطیب کو دیکھے جا کے، اس کے امام کو دیکھے جا کے، وہ خطیب جب جمعہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے تبصرے تو ہوتے ہیں یار اس نے لگتا ہے تیاری کوئی نہیں کی، اس کے پاس بیان کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس نے کوئی اچھا مواد بیان نہیں کیا، لیکن کبھی یہ پوچھا ہے مولانا آپ کی جتنی تنخواہ ہے اتنے آپ کے پاس نصاب کے لیے، کتاب کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں کتنی موجود ہیں؟ آپ کے پاس لائبریری کتنی موجود ہے؟ آپ جو جمعہ پڑھانے آتے ہیں کتنی کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ آپ کی تنخواہ سے کوئی ایک کتاب خریدی بھی جا سکتی ہے؟ حضرات علماء کو لائبریریاں بنا کے دیں، وہ مطالعہ کر سکیں، اپنے روپے پیسے کو خرچ کریں، وہ زیادہ اچھا مطالعہ کر کے قرآن کی اچھی تعلیم کو، تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا بیان کریں گے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے آج کے خطباء کے پاس صحیح کتابیں خریدنے کے لیے روپے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر جتنا وقت گزارا ہے ایک نکاح اور شادی پہ گزارا ہے۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن 50 سال کی عمر کے بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے حضرت ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی زوجہ بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے ہیں، ام سلمہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون؟ فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ۔ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا ام سلمہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرے ساتھ؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا اللہ کے پیغمبر میری تو عمر بھی نہیں رہی، نکاح والی عمر نہیں رہی، میرے ساتھ آپ نکاح کر کے کیا کریں گے؟ اور دوسرا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت مزاج ہوں، سخت مزاج ہوں، کوئی الٹا سیدھا بول گئی تو میرا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ کہا ام سلمہ نکاح عمر دیکھ کے نہیں کر رہا، ذمہ داری دیکھ کے کر رہا ہوں کہ تیرے یتیم بچوں کا سہارا کون بنے گا، انہیں باپ کا نام کون دے گا؟ لوگ ہاتھوں میں تھما کر زکات اور خیرات جانے والے تو بڑے ہیں، لیکن سب پہ باپ بن کر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا بہت تھوڑے ہوں گے۔ حضرات دولت مند بننے کے بعد ذمہ داری یہ ہے معاشرے کی اس بے بسی اور لاچاری کو محسوس کریں، اس انداز کے ساتھ اپنے معاشرے کی اس یتیمی کا اور اس بے بسی کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کریں، جائیں اپنے خاندانوں میں پتہ کریں، معاشروں میں پتہ کریں آج کتنی بیوائیں ہیں، کتنے سالوں سے بیوہ ہیں لیکن ان سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کسی کو ان کے نکاح کی فکر بھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنواری کے نکاح میں اتنی جلدی نہ کیا کرو جتنی بیوہ کے نکاح کے اندر جلدی کیا کرو۔ کہاں سویا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس معاشرے سے پوچھا نہیں جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس کس لیے دیا ہے؟ آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور معاشرے کو سبق دیا ہے۔ وہ افراد جو ایک ایک خاندان کے لیے، ایک ایک بیوی کے لیے 4 پلاٹ اور مکان خرید لیتے ہیں، ان 4 مکانوں کے اندر دوسری تیسری کوئی بیوہ لا کے بسا کیوں نہیں سکتے؟ قرآن کا یہ حکم نہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی نہیں؟ اور پھر ایسے کتنے گھرانے ہیں جن کے گھروں کے رشتے نہیں ہو رہے، غربت کی وجہ سے، بے بسی اور لاچاری کی وجہ سے، عمریں زیادہ ہو رہی ہے لیکن ان کو کوئی بسانے کے لیے تیار نہیں، چہروں کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، قد کاٹ کے اندر کوئی بلند قامتی نہیں ہے، لوگ بسا نہیں رہے۔ رات دولت مند بسا سکتے ہیں لیکن نہ بسائیں تو کل سوال بھی نہیں سے ہوگا۔ حضرات آگے بڑھیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑی دفعہ سنا ہوگا۔ سفر پہ جا رہے تھے اور ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے رکے، چرواہے کو بلا لیا، تم بھی کھانا کھاؤ۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا عجیب بات ہے، اتنا سخت کام، اتنی سخت دوپہر میں، اتنے سخت موسم میں روزہ؟ کہا جی ہاں حضرت، مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، اگلے دن کی گرمی سے، قیامت کے دن کی گرمی سے ڈر لگتا ہے، اس گرمی سے حفاظت کے لیے آج کی گرمی برداشت کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر کو اچھا لگا، کہا ذرا اسے اور چیک کریں۔ کہا اچھا ایک بکری دے دو۔
کہا نہیں دے سکتا. کیوں؟ میری ہے نہیں، مالک کوئی اور ہے. کہا یار کوئی بات نہیں، ہم سے قیمت بھی لے لینا، بکری کا گوشت بھی لے لینا، بکری دے دو. کہا نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی کی ہے. کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اسے کون سا پتا چلے گا، جا کے بتا دینا گر گئی تھی، مر گئی تھی، بھیڑیا کھا گیا تھا، یا اس نے کون سا گن لینی ہے، وہ کون سا یہاں پہ موجود ہے جو تجھے مجھے دیتا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ چرواہا کہنے لگا وہ نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ، اور آپ کا اللہ میرا مالک، سب کا مالک تو دیکھ رہا ہے. حضرات نیکی پسند آئی، اچھا لگا انداز، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے گزر گئے. ہمیں بھی خالص دودھ والے تو کئی ملتے ہیں نا، خالص دودھ لینے والے کئی ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 10 روپے 20 روپے قیمت بڑھاتے ہیں ہم ان کو بائے بائے کر دیتے ہیں، جا تو نہیں دینا تو کوئی اور دے دے گا. اچھا فروٹ دینے والے کئی ملتے ہیں، 10 روپے 20 روپے زیادہ مانگ لیں تو ہم کہتے ہیں تیرے کو لو نہیں کسی اور کو لو لیں گے. حضرات دولت کا آپ کے اوپر ذمہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے، مدینہ میں آئے، اس سے اس کے مالک کا نام پوچھ کے آئے، اس مالک کو بلایا، کہا فلاں فلاں علاقے میں تیری بکریاں ہیں؟ کہا جی میری بکریاں ہیں. وہ غلام بھی تیرا ہے؟ کہا جی میرا غلام ہے. کہا بکریوں کی قیمت بتا. کہا اتنی قیمت ہے. غلام بھی بیچ دے. کتنی قیمت میں؟ اتنی قیمت میں. غلام کی بھی قیمت اسے ادا کی، بکریوں بھی قیمت ادا کی، ان کو خرید لیا اور اس کو بلایا، اس غلام اس چرواہے کو بلایا، بلا کے کہا آج کے بعد تجھے میں نے خرید لیا ہے، تو اپنے پرانے مالک کا غلام نہیں میرا غلام ہے، میں نے خرید لیا. کہا اچھا پہلے ان کی ملازمت کرتا تھا اب آپ کی کروں گا؟ کہا نہیں، تجھے میں نے اپنی ملازمت اور غلامی کے لیے نہیں خریدا، تیری نیکی اور ادا پسند آئی ہے. جہاں آج کے بعد میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، آج تجھے اپنی محنت کی کمائی کسی کی ہتھیلی پہ لا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا غلامی سے آزاد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بکریاں تھی وہ ساری کی ساری تیرے مالک سے خرید کر میں نے تجھے تحفے میں عطا کر دی ہیں. حضرات نیکیاں ایسے ہی نہیں معاشرے میں بڑھ جاتی، دیانت ایسے ہی نہیں بڑھ جاتی، اچھے رویے ایسے ہی نہیں بڑھ جاتے. ان اچھے رویوں کو بڑھانا پڑتا ہے، ان کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے افراد کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو. لیکن ہم جب 10 روپے کی قیمت زیادہ دیکھ کر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ذرا سوچئے اگلی دفعہ وہ آپ کو 10 روپے کم میں ملاوٹ کر کے دے گا یا نہیں دے گا، کمی کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ ہماری دولت کی ذمہ داریاں ہیں جن سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے. حضرات ان کو سمجھیں، اور بھی باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور جو بیان کیا ہے اس پر اللہ سے عمل کرنے کی توفیق مانگیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے کردار کے اندر اپنے مال و دولت کو اللہ کا فضل سمجھیں، اپنی مہارت کا کمال نہ سمجھیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے حضرات دولت کو دنیا کے اندر مقابلہ بازی کا ذریعہ نہ بنائیں، اللہ کے دین کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں مقابلے کا ذریعہ بنائیں. حضرات تیسرے نمبر پر دولت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے افراد کو تلاش کریں جو معاشرے کے لیے بااثر ہو سکتے ہیں، اور ان کے کردار کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر بااثر بنانے کا رویہ اور انداز اختیار کیجئے. ان پہ دولت خرچ کیجئے، ان کے دین کو بچانے کے لیے ان کو گھر دینا پڑتا ہے، پلاٹ دینا پڑتا ہے، کاروبار دینا پڑتا ہے، مکان دینا پڑتا ہے، زکات سے دینا پڑتا ہے، زکات سے دیں. لیکن جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک آپ کی کوئی پہنچ ہے، وہاں پہ کوئی بندہ دولت کی کمی کی وجہ سے اگر مرزائی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، رافضی ہو گیا، بے دین ہو گیا، کوئی بد عقیدہ اس نے اپنا لیا، کوئی برا نظریہ اس نے اپنا لیا، تو حضرات ذمہ دار آپ ہوں گے، یاد رکھیے گا اللہ سوال آپ سے کرے گا. دولت کی وجہ سے لوگوں کا دین بچانے کی فکر کریں. حضرات دولت کی وجہ سے لوگوں کو استعمال کرنے کا انداز اختیار کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو دیکھا، آواز اچھی ہے، انداز حضرت بلال کا ہے، اور نقل اتار رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں ابو محذورہ، بچے ہیں چھوٹے، اذان پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں بلال ایسے اذان پڑھتے ہیں، بچوں کو سنا رہے ہیں. بلال پتہ ہے کیسے اذان پڑھتے ہیں؟ ایسے اذان پڑھتے ہیں. رسول اللہ پاس سے گزر رہے تھے، کہا ادھر آؤ، ذرا مجھے بھی اذان سناؤ، بلال میرا کیسے اذان پڑھتا ہے. انہوں نے سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیوں کی بری ہوئی تھیلی پکڑ کے اس بچے کے ہاتھ میں تھما دی. کیوں؟ اس کی اس نیکی کے شوق اور غلبے کے اندر اضافہ ہوگا. آپ کے پاس یہاں کتنے حافظ ہوں گے جنہیں قرآن یاد نہیں ہے؟ حضرات سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی لوگ نیک بن جاتے ہیں. کتنے حافظ ہیں جنہوں نے قرآن یاد کر کے بلا دیا ہے. ذرا اس ادارے کے اندر یا کسی اور ادارے کے اندر جا کر ایک دفعہ اعلان کر کے دیکھیں، 6 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر جو حافظ قرآن اپنا قرآن پاک یاد کر کے پختہ منزل کے ساتھ تراویحوں میں سنائے گا، اسے ایک موٹر سائیکل انعام دی جائے گی. میں دیکھتا ہوں ایک محلے کے اندر کتنے لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، قرآن ایسے یاد کروا دیا جاتا ہے. حضرات یہ کس کی ذمہ داریاں ہیں؟
ایسے لوگوں کو استعمال کریں. تیسرے چوتھے نمبر پر حضرات جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کی ذمہ داریاں زکوٰۃ سے ادا نہ کریں، ان کو باپ کی شفقت دیں، ان کو عزت دیں، وقار دیں. یہ دولت کی ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ ادا کیا ہے. دوسری شادی اور دوسری نگاہ پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیں، بند کر دیں. یہ قرآن کا وہ سنہرا باب ہے جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور یقین جانیے میرا دل کرتا ہے جب میں اس بات کو بیان کروں تو ساتھ ہی کھڑا ہو کے سلوٹ کروں حضرت مولانا خالد بشیر مرجالوی صاحب، ہمارے گجرانوالا کے شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ کے. جمعہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے بات کہی اور بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ سارے کے سارے مالدار تھے، دولت مند تھے، کاروباری تھے. انہوں نے کہا میری نظر کے اندر، معاذ اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں کسی کی بدتمیزی توہین نہیں کر سکتا، لیکن یہ ان کے الفاظ دہرا رہا. کہنے لگے میری نظر کے اندر تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے بدتر اور برے لوگ ہو جو میرے سامنے بیٹھے ہو. کہا پوچھو کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ آج کتنی بچیاں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، اپنے رویے کا، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں. کیوں؟ ان کو رشتے نہیں ملتے ہیں. کتنی بیوائیں ہیں کئی سالوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی، عزتوں کا سودا کرنے پہ مجبور ہے. اور تمہارے پلاٹ خالی پڑے ہیں، تمہارے گھر خالی پڑے ہیں، کرائے پہ چڑھے ہیں، تم ان کو اپنے گھروں میں لا کے بسا نہیں سکتے. کیا بات ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر کو بلایا. شاعر لوگوں کے ہجو کرتا تھا، اپنے شعروں کے اندر ان کی بے عزتی اور مذمت کرتا تھا. اس کے سامنے دولت کا انبار لگایا. کہا مجھ سے ایک وعدہ کر، ایک وعدہ، آج کے بعد امت مسلمہ کے کسی مسلمان فرد کے بارے میں تو کوئی برا شعر نہیں بولے گا. میرے سے یہ وعدہ کر اور اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی دولت لینا چاہتا ہے لے جا. میں کسی مسلمان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. رات بیٹیوں کی عزت بک رہی ہے، بیٹیوں کا کردار تباہ ہو رہا ہے. وجہ رشتوں کا نہ ملنا ہے. بیوائیں بے پردہ ہو رہی ہیں، کردار سے بے کردار ہو رہی ہیں. ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر خود جا کے نکاح کا پیغام دے کر سبق یہ دیا ہے. حضرات ذی وقار، اسی طرح امانت دار اور خیانت دار جہاں پہ نظر آئے، اگر وہ کچھ زیادہ کا مطالبہ کر لیتا ہے تو منہ موڑ کے نہ جایا کریں کہ اتھوں انہیں دلب جاندی ہے تیرو کیوں کہ نہیں ہے. حضرات اس کی پذیرائی کریں، اس کے اندر امانت اور دیانت کے جذبے کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داریاں سمجھ میں آنے والی ہیں تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ صرف خام خیالی باتیں لگتی ہیں تو اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح اسلوب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.